بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آیا، آپ نے فرمایا کہ بھئی کچھ صدقہ کرے، یعنی کہ جماعت کرائے اس کے ساتھ۔ آج کل ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس طرف سنتے پڑھ رہے ہیں، سلام پھیری امام نے سنتے پڑھ رہے ہیں، اور جناب پیچھے اللہ اکبر کچھ کو کہتا ہے۔ کیا یہ اہل حدیث جماعت کے اندر بعض حلقوں میں ایک بہت بڑی کوتاہی ہے دوسری جماعت کے بارے میں۔ جماعت اولیٰ کی اہمیت ہے اور بلا وجہ جماعت کو چھوڑنا ہلاکت ہے، اور یہ دوسری جماعتیں کرواتے جانا یہ بھی روش درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں مثال میں دیتا ہوں، ایک بندہ سویا ہوا تھا غفلت، ایک آدمی سواری پر تاخیر کا شکار ہو گیا، ایک آدمی اس کو وقت کا پتہ نہیں چلا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ 3:30 نماز جماعت کا ٹائم ہے اور وہ 3:15 ہو گیا، یعنی وہ وقت پیچھے آ گیا۔ ایسے آدمی کے لیے تو گنجائش ہے کہ وہ دوسری جماعت کروا لے اور کوئی مسجد کا نمازی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، لیکن ہمارے ہاں اس بنیاد پر دوسری جماعت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں کیا ہے، دکان چلنی چاہیے، تو پڑھا ہے تو میں مغرب جا کے جماعت کرا لاں گا، یا میں دوسری جماعت کروا لوں گا۔ یہ کوتاہی ہے، یہ سستی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ کرے گا۔ ہمارے ہاں بعض مساجد ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک زور کی نمازیں ہوتی رہتی ہیں، جماعتیں ہوتی رہتی ہیں۔ حضرت مطلب اس طرف تو سنتا پڑھی جا رہی ہیں، یا نوافل یا سنت کوئی بھی پڑھی جا رہی ہے، ادھر جناب پیچھے یہ عمل ٹھیک ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں، اگر جماعت اولیٰ ہو چکی ہے اور جماعت اولیٰ کے بعد لوگ سنتیں پڑھتے ہیں تو کوئی دوسری جماعت کرواتا ہے، تو آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ دوسری جماعت کروانا سنتوں کی موجودگی میں درست ہے یا نہیں؟ درست ہے، میری بات سن لیں۔ یہ جو حدیث ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جب فرض نماز قائم کر دی جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے۔ اس سے مراد جماعت اولیٰ ہے، اس سے مراد جماعت ثانیہ نہیں ہے۔ یعنی پہلی جماعت اگر ہو رہی ہے، جو مساجد میں باقاعدہ پہلی جماعتیں ہوتی ہیں، اگر وہ ہو رہی ہے تو اس کے ہوتے آپ نفل چھوڑ دیں، اور اگر وہ ہو چکی ہے اور بعد میں کوئی شخص مجبوری کی وجہ سے دوسری جماعت کرواتا ہے تو درست ہے، لیکن آواز پست رکھیں۔ حضرت معذرت نال ہے، اگر نبی علیہ السلام نے یہ صدقہ کیا ہے تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ مطلب آپ کی سنتیں ہو جائیں گی اور اس کے فرض ہو جائیں گے۔ نہیں، سبحان اللہ، ایک بات سمجھے، میں آپ کا جو سوال سمجھا میں پھر اس کو دہراتا ہوں۔ یعنی ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے اور ادھر جماعت ہو رہی ہے، یہ سوال ہے نا آپ کا؟ جی دونوں الگ الگ پڑھ رہے ہیں، الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ صدقہ جو ہے اس کا معنی وسیع ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو وہاں بھائی پر صدقہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ نیکی میں شامل ہو، اس کے ساتھ نیکی میں شامل ہو۔ لیکن جو دوسری جماعت ہے اس کے لیے یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی کہ چونکہ یہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم قیاس کریں تو نفل سے بہتر فرض ہے، وہ فرض پڑھ رہے ہیں اور یہ نفل پڑھ رہے ہیں، پھر ان کو ترجیح دینی چاہیے فرض پڑھنے والوں کو۔ فرض جو ہیں وہ نفلوں سے اہم ہیں۔ اگر ہم پابندی لگا دیں گے فرض پر تو پھر کیا ہوگا، نفل فرضوں سے اہم ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، پڑھن دو ان، ذرا ان تربیت کرو۔ ماشاءاللہ ہماری مسجد میں اب کوئی دوسری جماعت کروانے والا نہیں، میں نے 5 سال اس پر محنت کی ہے، اور پھر 5 سال محنت کی ہے کہ خاموش رہیں۔ آپ کسی بھی دیوبندی مسجد میں، بریلوی مسجد میں نماز پڑھیں، سناٹا ہوگا، لوگ آپس میں بھی گفتگو نہیں کریں گے۔ مسجد کا جو ادب ہے ان کی اکثریت اس کو ملحوظ رکھتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ بعض حلقوں میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے کہ لوگ جب مسجد میں آتے ہیں تو خاموش، لیکن بعض مسجدوں میں سنتیں ہو رہی ہیں، گپے بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، سلام پھرتے ہی لوگ اونچی اونچی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو 2 چیزوں پھر میں نے بڑی محنت کی ہے
ایک ماحول مسجد کا اس کو بڑا تقدس دیا جائے، ادب اس میں لایا جائے، اور دوسرا جو ہے یہ دوسری جو جماعت ہے، ہمارے ہاں وہاں پر کیا ہوتا تھا، بعض لوگ باریش ہیں، دیندار ہیں، باہر مارکیٹ میں بیٹھے رہتے تھے، تو میں نے کیا کیا کہ مارکیٹ میں ایک سپیکر لگوا دیا تاکہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں جماعت ہونے کا پتہ نہیں چلا، یہ عذر بھی ان کا ختم ہو جائے۔ تو پھر کیا کرتے تھے، اٹھنا آنا تو جماعت دوسری کروانی۔ میں نے ان کو کہا بھائی آپ سپیکر سنتے ہیں؟ جی سنتے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ باغی سرکش ہیں، معمول ہے آپ کا دوسری جماعت کروانا، آپ کے لیے یہاں پہ جماعت کرانے کی کوئی جگہ نہیں۔ ایک آدمی اس کو وقت کا پتہ نہیں چلا، سواری کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، سونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، غفلت کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، کئی بندے مصروف ہو جاتے ہیں کام میں، اچانک دیکھتے ہیں اوہ نماز، تو گھنٹہ اوپر ہو جاتا ہے نماز سے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک نماز چور ہوتے ہیں، ایک جماعت چور ہوتے ہیں۔ جو جماعت چور ہیں وہ ان کی اکثریت ناقابل علاج لوگوں کی ہے۔ حضرت پھر یہ جو نماز دوبارہ ہے نا، جی یہ تقریباً میں تو یہ کہوں کم از کم 95% یہ ایسے لوگ ہیں جو جماعت چور ہیں، جماعت چور ہیں۔ ہاں، اور آپ جو ان کو گنجائش دے دیتے ہیں نا کہ کرا لو، پھر یہ مطلب ہے ادھر سلام پھیری ہے۔ اصل میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اگر منتظم ہیں، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں انتظامی، کچھ ہوتی ہیں شرعی پابندیاں، شرعن پابندی نہیں ہے، آپ انتظامی طور پہ ان پہ پابندی لگائیں جماعت چوروں پہ، آپ ان کا محاسبہ کریں، ہاں بھائی کیوں آتے ہو لیٹ، 4-5 دفعہ آپ پوچھیں گے نا انشاءاللہ جماعت دوسری کرانا چھوڑ دیں گے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ جماعت چور جو لوگ ہیں نا ان کی حوصلہ شکنی ہوگی جب آپ گرپ کریں گے، پوچھیں گے بھائی کیا عذر ہے، انہیں کہیں کہ اللہ کے بندو آپ کو دیکھ کر جو پہلی جماعت والے ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک بندہ ہے اس کو فکر ہے میں نے 12:30 جانا ہے، پہلے نفل پڑھنے ہیں، 1:45 جماعت پڑھنی ہے، پھر میں نے اپنے کام پہ جانا ہے، ایک جو مرضی اٹھ کے آ گیا تھا اللہ اکبر جماعت جی کرا لی، پھر تو جماعت کا جو جماعت کی اہمیت ہے نا وہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پابندی انتظامی ہونی چاہیے کہ آپ مسجد کی جو انتظامیہ اس پر گرپ کرے، جس طرح نبی علیہ السلام نماز میں لیٹ آنے والوں کی گرپ کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یہاں معلوم النفاق ہوتا تھا، تو یہاں بیمار ہوتا تھا کہ پتہ چلتا تھا کہ اس کی بیماری کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ماحول ہمارے ہاں بھی پیدا کرے۔ دوسری جماعت کے بارے میں تو کچھ لوگ جو بھائی ہمارے جماعت کرا رہے تھے ان کو پھر کہتے تھے کہ وہ لوگ ہیں فویل للمصلین، ان کو یہ کہنا اچھی بات ہے؟ اچھا، اصل میں سبحان اللہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، آیتیں فٹ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ آپ نے کہا نا کہ انتظامیہ کے ایک ہونا چاہیے کہ وہ ان کو سمجھائیں، ہاں 3-4-5 بار آپ نے کہا کہ ان کو کہیں کچھ نہ کچھ شرم آئے گی ان کو، ہاں ٹھیک ہے سمجھائیں، لیکن سیدھا یہ کہہ دینا کہ فویل للمصلین کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ یہ بات آپ کی درست ہے، ہوتا یہی ہے۔ انہوں نے جیب سے موبائل نکالا تھا کہ میری مرضی کا فتویٰ حافظ صاحب سے مل جائے، ایسا نہیں ہے۔